نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے جسم کے غیر ضروری بال کاٹنے کے شرعی احکامات۔ جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری شریعت نے طہارت کا بڑا اہتمام فرمایا ہے اور انسان کو طہارت کا تاکیدی حکم دے رکھا ہے۔ اس طہارت یعنی صفائی ستھرائی میں جس طرح باطن کی طہارت اور صفائی ستھرائی وہ مراد اور مقصود ہے، اسی طرح ظاہری طہارت اور صفائی کا اہتمام بھی اس میں داخل ہے۔ ظاہری صفائی میں ایک حصہ وہ جسم کے غیر ضروری بال کاٹنا یعنی بغل اور زیر ناف بال کاٹنا بھی داخل ہے۔ چونکہ اس کا تعلق طہارت اور صفائی سے ہے اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ وہ جسم کے غیر ضروری مذکورہ بال وہ کاٹتے ہیں، لیکن شرعی مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس حکم کو صحیح پائے تکمیل تک پہنچانے میں وہ قاصر رہتے ہیں اور یہ حکم ادھورا رہ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حکم پورا کر چکا ہوں، لیکن حکم پورا نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان گنہگار رہتا ہے۔ تو ہم اس شرعی حکم پر صحیح طور پر عمل کرنے والے ہو جائے اور ہم گناہ سے بچنے والے ہو جائے، اس پیش نظر یہ مختصر سا چند جسم کے غیر ضروری بال کاٹنے کے متعلق احکامات عرض کرنے مقصود ہے۔ سب سے پہلے بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کا حکم، پھر ان کے حدود اور اسی طرح پھر ان کی جو شرعی مدت ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے بغل کے بال اور زیر ناف بال کے کاٹنے کا حکم، تو ان کا کاٹنے کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے، یہ امور فطرت میں داخل ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کم سے کم ہر ہفتہ یہ بغل کے بال اور زیر ناف بال کاٹنا یہ سنت ہے، اور ایک ہفتہ میں اگر کوئی نہ کاٹ سکے تو دو ہفتے بعد کاٹ لے، 3 ہفتے بعد کاٹ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گا، لیکن آخری حد اس کے 40 دن ہے۔ اگر کوئی مسلمان جسم کے یہ غیر ضروری بال 40 دن تک نہ کاٹے اور یہ مدت 40 دن سے اوپر ہو جائے تو اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام کے قریب لکھا ہے، اور اس کو ناجائز کہا ہے، تو یہ پھر ناجائز ہوگا، مکروہ تحریم یعنی حرام ہوگا، اور اس سے پھر مسلمان کو بچنا ضروری ہوگا۔ نہیں بچے گا اور مدت 40 دن سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ مسلمان گنہگار ہوگا۔ بہرحال تو اس کی کم سے کم مدت وہ ہر ہفتے، نہیں تو 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ تک، آخر حد 40 دن ہے، اگر 40 دن سے اوپر جائے گا تو پھر یہ گنہگار ہوگا۔ یہ تو بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کی مدت ہو گئی اور حکم بھی بیان کر دیا۔ اب بغل اور زیر ناف بال کے حدود سمجھ لینا چاہیے۔ بغل کے بالوں کے حدود تو واضح ہے کہ بغل کے حصے میں جتنی بھی بال آ رہے ہو، یعنی جو ہاتھ ہے، جو کوہنی کی طرف ہاتھ کا آخری حصہ ہے، تو ہاتھ میں جو بال ہو وہ شامل نہیں ہے، اور اسی طرح پسلی کی طرف جو بال ہو وہ بھی شامل نہیں ہے، بلکہ بغل کے اندر جتنی بھی بال آ رہے ہو وہ شرعاً بغل کے بال کہلائیں گے اور ان کو کاٹنا یہ مستحب اور سنت ہوگا، اور یہ تو آسان ہے۔ دوسرا زیر ناف بال، اس کے حدود سمجھ لینا چاہیے۔ زیر ناف بال کاٹنے کے حدود یہ ہے کہ جب انسان اکڑو بیٹھ جائے، یعنی جس طرح انسان پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پہ جو بیٹھتا ہے تو اس کو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں۔ جب انسان اس طرح بیٹھ جائے تو ناف کے 3-4 انگل نیچے ایک چوڑائی پر ایک پٹی بن جاتی ہے، ایک بل سا بن جاتا ہے۔ ناف کے 3-4 انگلی نیچے جب اکڑو انسان بیٹھ جاتا ہے تو خود بخود ایک چوڑائی میں بل اور ایک پٹی نما جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اس بل اور پٹی سے جو نیچی جو جتنے بھی حصہ ہے وہ زیر ناف بالوں میں داخل ہے،
اس بل اور پٹی سے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے وہ زیر ناف بال میں ہے۔ پھر آگے یہ جو رانوں اور رانوں کے کونوں میں جو بال ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہے، وہ ران کے بال ہے وہ نہیں کاٹنے ہیں۔ اور اسی طرح جو چھوٹے شرمگاہ پر بال اگتے ہیں یا مرد کے خصیتین جس کو سپارے وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور ان پر جو بال اگتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے اطراف میں چھوٹے والے پیشاب کی جگہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے بال ہو، اس کے اطراف میں ہو، مرد کے خصیتین پر ہو، تو ان کو صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بڑے پیشاب گاہ پر جو بال اگتے ہیں ان کو بھی صاف کرنا چاہیے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر بڑے شرمگاہ کے بال صاف کرنا بہت مشکل ہو رہا ہو تو پھر جہاں پر پانی کا استعمال ہوتا ہو، یعنی استنجا پانی سے ہوتا ہو، اگر بڑے پیشاب کے بالوں کو اس صورت میں صاف نہ کیا جائے تو اس کو گنجائش نکلتی ہے، لیکن عام حالت میں اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ تو لہٰذا زیر ناف بال کے حدود یہ ہوئے کہ اکڑو بیٹھنے کی صورت میں جو 3-4 انگل کے نیچے ایک یعنی ناف سے 3-4 انگل نیچے ایک بل ایک پٹی سی بنتی ہے، اور اس کے نیچے سے سارے زیر ناف بال ہے، رانوں کے بال بالکل شامل نہیں ہے۔ مرد یا عورت کے جو چھوٹے شرمگاہ پر ہو یا اس کے اطراف پر ہو، مرد کے خصیتین پر ہو، اور اسی طرح بڑے شرمگاہ پر جو بال اور ارد گرد ہو تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ اور بڑے شرمگاہ کے بال اگر صاف کرنا مشکل ہو تو پھر اس صورت میں اگر جہاں پانی سے استنجا کا اہتمام ہوتا ہو تو اگر وہ اس صورت میں صاف نہ کی جائے تو گنجائش نکلتی ہے، اس لیے کہ پانی کی استنجا کی صورت میں کوئی نجاست نہیں ٹھہرتی۔ بہرحال یہ ان کے حدود بھی ہو گیا، حکم بھی ہو گیا، اور مدت بھی ہم نے بیان کر لی۔ پھر مرد کے لیے ان بالوں کی صفائی میں بغل کے بال مرد ہو یا عورت ہو اگر ہاتھ سے اکیڑنا نکالنا یہ ممکن ہو اور سہولت ہو، تکلیف نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر درد ہوتا ہو، تکلیف ہو، مشقت ہو تو پھر مرد اس کو اس طرح سے صاف کرے، اور عورت جو ہے نا کریم بال صفا وغیرہ پاؤڈر وغیرہ استعمال کرے۔ اور یہی حکم زیر ناف بال کا بھی ہے کہ مرد اس میں استرا وغیرہ استعمال کرے اور عورت بال صفا اور کریم استعمال کرے، اس میں اکیڑنا وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے برعکس بھی کر لے کہ عورت استرا استعمال کرے بغل اور زیر ناف بال کے لیے اور مرد پاؤڈر یا کریم استعمال کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی منع نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو کاٹنے کے لیے آلہ اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ پھر یہ جو جسم کے جو بال ہم کاٹ دیتے ہیں تو شرعاً حکم تو یہی ہے کہ بغل کے بال ہو، زیر ناف بال ہو، سر کے بال ہو، جو بھی ہو ان بالوں کو دفنانا چاہیے، یہ اصل حکم ہے۔ اگر کہیں پر دفنانا ممکن نہ ہو تو پھر دیوال کے سوراخوں میں یا کسی محفوظ جگہ میں رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کے سر کے بال اور اسی طرح مرد و عورت کے زیر ناف بال، یہ تو ایسی جگہ بالکل پھینکنا جائز نہیں ہے جہاں پر کسی کی نظر لگتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کے بال اور اسی طرح زیر ناف بال یہ سطر کے حصے میں آتے ہیں، تو جس طرح یہ جسم پر لگے ہوئی ہونے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ جسم سے علیحدہ ہو جائے تب بھی یہ حکم ہے کہ اس کو اگر اور کوئی دیکھے تو یہ ناجائز ہوتا ہے، اس لیے ان کے دفنانے یا کسی محفوظ جگہ پر اہتمام سے رکھنا کرنا چاہیے۔ بہرحال کہ اگر کوئی اس طرح کا صورت نہیں بن سکتی ہو، نہ دفن کرنے کی نہ کوئی محفوظ جگہ پہ، پھر یہ گنجائش نکلتی ہے اگر اس کو نالی وغیرہ میں بہا دیا جائے، جیسے کہ عام طور پر واش روم میں بہا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ دفن بھی نہیں ہو سکتا، کوئی محفوظ جگہ میں بھی نہیں رکھ سکتا ہو تو پھر یہ نالی وغیرہ میں بہا دیا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہاں بھی بہا دینا چاہیے، ایسا نہ کہ واش روم میں نظر آئے، ہمارے بعد جو واش روم کو استعمال کرے ہمارے زیر ناف بالوں پر ان کی نظر پڑ جائے تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی صحیح طور پر توفیق نصیب فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس شرعی حکم کو ہم صحیح طرح ادا کرنے والے وہ بن جائیں۔